بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ جی بی اے کے عظیم طلباء، کل ہم نے یا پچھلے لیکچر میں ہم نے کمپریہنشن کا ایک پیراگراف پڑھا تھا جو کہ پنجاب یونیورسٹی میں بی اے کے ایگزام میں 2010 میں آیا تھا، اور میں نے اسے آپ کے لیے ایکسپلین سارے کا سارا کر دیا تھا اور پھر آپ پر چھوڑ دیا تھا کہ آپ اسے حل کریں گے اور تاکہ اسے ایویلویٹ کیا جائے۔ تو اگر ٹیچر نہیں ہیں تو آج کی یہ ویڈیو دیکھ کے آپ اپنی سیلف ایویلویشن کر سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ حتمی طور پہ اس پیراگراف کو حل کر دیا جائے گا اور آپ کی سمجھ میں آ جائے گا، اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ورڈنگ کچھ آپ ٹیکسٹ وہ جو ورڈنگ کمپریہنشن کے پیراگراف میں دی ہوئی ہے وہ ورڈنگ کچھ لیں اور بیچ میں اپنی ورڈنگ ایڈ کریں تو پھر اس کا آنسر دیں، ٹھیک ہے نا۔ کاپی پیسٹنگ جو ہے وہ سمپلی نہ کریں۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں۔ یہ سینٹینس وائز اس پیراگراف کا ترجمہ کیا گیا ہے تاکہ آپ کو جو ہے پڑھنے میں کسی قسم کی کوئی دشواری نہ رہے، پوری انڈرسٹینڈنگ ہو جائے۔ لیکن یہ میں پھر سے آپ کی فل انڈرسٹینڈنگ کے لیے دوبارہ سے پڑھتا ہوں۔ مورل سیلف کنٹرول، اخلاقی طور پر اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، اینڈ ایکسٹرنل پروہیبشن آف ہارمفل ایکٹس، اور بیرونی طور پر یعنی دوسروں کے لیے نقصان دہ کاموں سے رکے رہنا، باز رہنا، آر ناٹ ایڈیکویٹ میتھڈس، یہ مناسب طریقے نہیں ہیں، آف ڈیلنگ ود آر اینارکک انسٹنکٹس، کہ ہماری جو جبلی یا پیدائشی ہماری جبلتیں ہیں یا وصف ہیں پیدائشی جو ہمیں دیے گئے ہیں ان سے ڈیل کرنا، اور خاص طور پر جو باغی جذبات ہیں ان سے ڈیل کرنا، اس کے لیے یہ مناسب طریقہ نہیں ہے کہ آپ مورلی بہت زیادہ اپنے آپ کو سختی سے اپنے آپ پہ کنٹرول کریں، یا پھر اپنے آپ کو بہت شدت کے ساتھ ایسی چیزیں جو نہیں کرنی چاہیے وہ آپ اپنے اوپر بین کرنا چاہیں، تو ایسے ممکن نہیں ہوگا کہ آپ اپنے ان منفی جذبات کو جو ہے قابو میں رکھ سکیں۔ اس کے لیے ایک نیچرل انداز اختیار کرنا پڑے گا۔ چلیں جی اگلی لائن پڑھتے ہیں۔ دا ریزن دے آر ان ایڈیکویٹ، کہتا ہے کہ جو آپ سختی سے ان پر کنٹرول کرنا چاہیں گے اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ یہ جو دونوں کام ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، کہ اپنے آپ کو تابع کرنا اور بہت اپنے آپ کو پابندی کرنا، از دیٹ دیز انسٹنکٹس، کیونکہ یہ جو جبلتیں ہوتی ہیں، یہ جو پیدائشی جذبات ہوتے ہیں، آر کیپیبل آف مینی ڈسگائسز، یہ اس قابل ہوتے ہیں کہ بہت سے بہروپ دھار لیتے ہیں۔ یعنی کہ کل میں نے ایک ایگزامپل دی تھی کہ اگر آپ جو ہے نا کسی بھی اپنے جذبے کو روک کے رکھیں گے نا بہت زیادہ، تو پھر وہ کہیں نہ کہیں آپ سے کوئی غلط کام کروا سکتا ہے۔ جیسے میں نے کل سیکس کے حوالے سے مثال دی تھی کہ اس کو جو بہت جو ہے نا روک کے رکھیں گے تو مے بھی پھر یہ جو ہے کسی کرائم کی شکل میں سامنے آ جائے۔ اس لیے اس نے کیا بتایا تھا کہ یہ جو ایسی خواہشات ہیں منفی، اگر آپ انہیں روک کے رکھیں گے تو یہ کوئی دوسرا روپ دھار کے سامنے آ جائیں گی، یا وہ غصے کی شکل میں سامنے آ جائیں گی، کوئی ایسا بیہیویئر جو کہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا سوسائٹی میں، ایسے شکل میں سامنے آ جائیں گی۔ پھر اس نے کہا تھا ایز دا ڈیول ان میڈیول لیجنڈ، جیسے کہ شیطان 14ویں 15ویں صدی کے لٹریچر میں نا شیطان ایک ڈیول کا کریکٹر جو تھا بنایا گیا تھا، اسے ایک انداز میں روکتے تھے تو وہ دوسرے انداز میں سامنے آ جاتا تھا۔ اسی طرح سے وہ کہتا ہے کہ آواز نہیں آئے بھائی سیف، آواز نہیں آئی، کہتے ہیں کہ دوسرے انداز میں یہ سامنے آ جاتا تھا، اور
کہتے ہیں کہ جو شیطان کا یا نفس کا یہ انداز جو ہوتا تھا، اینڈ سم آف دیز ڈسگائسز، یہ جو بہروب ہوتے تھے، ڈسیو ایون دا الیکٹ، یہ یہاں تک کہ جو منتخب بندے ہوتے تھے، جو چنیدہ بندے ہوتے تھے اللہ تعالیٰ کے، ان کو بھی یہ ڈسیو کر دیتے تھے. ٹھیک ہے نا، جو جذبات دبا کے رکھتے ہیں. تو شیطان کوئی دوسرا روپ، جیسے میں نے کل اگزامپل آپ کو دی تھی کہ جب شیطان جو ہے اس نے یہ دیکھا کہ خلیفہ کوئی اور بن گیا ہے، پہلے یہ خود سمجھ رہا تھا آدمی خلیفہ بن گیا ہے، تو اس کے اندر جو علم تھا، اس کا علم نے حسد کا روپ اختیار کر لیا، اور علم ہی اس کے لیے رکاوٹ بن گیا اور اس سے غلط کام کروا لیا. ٹھیک ہے نا، اس لیے جذبات جو ہیں یہ منفی طور پر بھی ظاہر ہو جاتے ہیں جب یہ کسی دوسرے جذبے کے زیر اثر ہوتے ہیں. اینڈ سم آف دیز ڈسکوائسز ڈسیو ایون دا الیکٹ، اور کہتا ہے کہ کچھ ایسے بہروپ یہ بدل کے آ جاتا ہے شیطان یا نفس، یہاں تک کہ جو دی الیکٹ ہوتے ہیں، جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، ان کو بھی یہ بھٹکا دیتا ہے. آگے چلتے ہیں فردر. The only adequate method is to discover what are the needs of our instinctive nature. کہتا ہے کہ موزوں ترین طریقہ یہ ہے اپنی جذباتی خواہشات، جبلی خواہشات کو ٹیکل کرنے کا. ٹھیک ہے نا، اس مسئلے کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ ہم ڈسکور کریں کہ ہماری جو جبلی، ہماری جو فطرت ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے حوالے سے ہم جانیں کہ ہمیں کون سی چیز جو ہے اب انسٹیگیٹ کر رہی ہے. یعنی نفس کا علم ہونا چاہیے، شیطان کی چالوں کا علم ہونا چاہیے. اینڈ دین ٹو سرچ فار دا لیسٹ ہارمفل وے، اور پھر ہمیں تلاش کرنا چاہیے کہ کم سے کم نقصان دہ انداز کیا ہے، راستہ کیا ہے، جس سے کہ ہم اس جبلت کو، جو کہ باغیانہ جبلت، منفی جبلت ہمارے اندر موجود ہے، آف سیٹسفائنگ دیم، ہم ان کو تسلی یا ان کی تشفی کروا سکیں. چلیں جی اگلی لائن ہم پڑھتے ہیں. سنس اسپونٹینٹی، کیونکہ آزادی، اسپونٹینٹی آزادی از واٹ موسٹ تھواٹڈ بائی مشین. کہتے ہیں کہ آزادی جو ہے انسانوں کی، اس پر سب سے زیادہ حملہ کیا ہے مشینوں نے. یعنی کہ مشینوں نے اس کی تخلیقی صلاحیت کو، جب کہ اس کے رجحانات کسی اور طرف نکلنے چاہیے تھیں، مشینوں نے اسے جو ہے دبا دیا ہے، کیونکہ مشینیں اسے وہ کام نہیں. پہلے جو لوگ تھے اس طرح کے کاموں میں بزی رہتے تھے، کھیتوں میں بزی رہتے تھے، اس طرح کے کاموں میں ان کے فزیکل ورک اس طرح سے ہوتے تھے کہ ان کی جو نیچرل انسٹنکٹ جو ان سے منفی کام کروانا چاہتی تھیں وہ دبی رہتی تھیں. لیکن اب ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب کیونکہ مشینیں آ گئی ہیں، ہر کام جو ہے نا ہمیں وہ ہیلپ آؤٹ کر دیتی ہیں، اور ہماری جسمانی مشقت کم ہو گئی ہے. تو اس لیے ہمارے جذبات تو پیچھے سے وہی ہیں، لیکن آگے سے انہیں راستہ نہیں مل رہا پراپرلی. ہم کوئی کریٹیو کام اپنے سے اس طرح سے کرنا نہیں پا رہے، یا اپنے آپ کو انوالو نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، کہتے کہ دا اونلی تھنگ از دیٹ کین بی پرووائڈیڈ از اپرچونیٹی. سب سے کہتا ہے یہ جو ایک ہی چیز ہے کہ موقع ملنا چاہیے، اس جذبے کو کہیں نہ کہیں نکلنے کا موقع ملنا چاہیے. دا یوز میڈ آف اپرچونیٹی مسٹ بی لیفٹ ٹو دا انیشیٹو آف دا انڈیویژول. اور وہ جو موقع ہے وہ جس بندے کو ملے اس کو تنہا چھوڑ دیں کہ وہ کس طرح سے اس کا جو فائدہ اٹھاتا ہے یا کس طرح سے کام کرتا ہے، اس کو خود مختاری دے دیں کہ اپنی جو چیز ہے نا جو اس کے مائنڈ میں ہے، اس کی آؤٹ پٹ چاہے وہ نیگیٹو، جب وہ پازیٹیو میں آپ لگا دیں گے پھر اس کو موقع دے دیں، اسے یہ نہ کہیں کہ بار بار اسے ڈسٹرب کریں اس حوالے سے، تو پھر وہ کچھ نہ کچھ بہتر کرے گا. ٹھیک ہے نا، کچھ سیکھے گا اپنے پریویس جو تجربات جس میں وہ فیلئر کے ساتھ گزرا، پھر وہ ایکچول میں پہنچ جائے گا جو کہ اس کا پازیٹیو پہلو ہے اس کی طرف. ٹھیک ہے، آگے فردر چلتے ہیں بیٹا. نو ڈاؤٹ considerable expense would be involved but it would not be comparable to the expense of war. کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کام پوری دنیا کے لیے کرنا چاہتے ہیں کہ انسانوں کو کی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں اور انہیں پازیٹیو وے میں ان کی جو بھی جبلتیں ہیں ان وہ سیٹسفائی ہو جائیں، تو پھر کہتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ خرچہ انوالو ہوگا. ٹھیک ہے نا، لیکن اگر آپ کہتا ہے کہ دنیاوی طور پر یہ چیز نافذ کرنا چاہتے ہیں، اور اگر یہ
خرچہ آپ جو جنگوں میں خرچہ آ رہا ہے، دیکھیں جنگوں میں اتنا زیادہ خرچہ آ رہا ہے کہ ایک دن کا خرچہ، یہ جو جنگیں ہوئی ہیں بڑی بڑی افغانستان میں یا ادھر، وہاں پر ایک دن کا سم ٹائمز خرچہ آپ کے سالانہ بجٹ جتنا ہو جاتا تھا، یہ جو نیٹو وغیرہ جنگیں کرتے تھے. تو کہتا ہے کہ یہ خرچہ اتنا زیادہ نہیں ہوگا جتنا کہ انسان جنگوں پہ لگا رہا ہے. اگر انسان جو ہے اس کو اس طرح سے کاموں میں انوالو رکھا جائے کہ اس کی پازیٹیوٹی نہ کہ جنگوں کی طرف وہ جائے بلکہ معاشرے میں جو بنانے والے پہلو ہیں معاشرے کو اس کی طرف جائے، تو پھر خرچہ اگر ہم اس کے لیے رکھیں گے، وہ خرچہ کہتا ہے مجھے یقین ہے جنگوں پہ آنے والے خرچے سے بہت کم ہوگا. انڈرسٹینڈنگ آف ہیومن نیچر مسٹ بی دا بیسس آف اینی ریئل امپروومنٹ. کہتا ہے اگر واقعی آپ ترقی چاہتے ہیں، امپروومنٹ، بہتری چاہتے ہیں، تو بہتری کیسے ہو سکتی ہے کہ آپ انسان کی نیچر کو سمجھیں، ٹھیک ہے، اور ہیومن نیچر کو سمجھیں. پھر امپروومنٹ ہوگی ان ہیومن لائف. کس میں امپروومنٹ ہوگی؟ انسانی زندگی جو ہے اجتماعی طور پر اس میں. چلیں جی اس کے اگلی لائن کو دیکھتے ہیں. سائنس ہیز ڈن ونڈرز. سائنس نے بہت زبردست طریقے سے کام کیا ہے. ونڈرز کا مطلب ہوتا ہے موجزانہ طور پر کام کیا ہے. ان ماسٹرنگ دا لاز آف فزیکل ورلڈ. جو مادی دنیا ہے اس میں جو لاز ہیں ان کو بڑے بہترین طریقے سے پیش کیا ہے سائنس نے. بٹ آور اون نیچر از مچ لیس انڈرسٹوڈ. لیکن ہماری اپنی جو فطرت ہے اس کو ہم نے کم سمجھا ہے. ایز یٹ دین دا نیچر آف اسٹارز. بلکہ کہتا ہے ابھی تک جتنا ہم نے ستاروں کی نیچر کو سمجھنے پہ زور لگایا ہے، اینڈ الیکٹرانس اور الیکٹرانس کی نیچر کو سمجھنے میں زور لگایا ہے، اپنی نیچر کو سمجھنے میں اس طرح کی کوشش ہم نے نہیں کی. فردر آگے چلتے ہیں. وین سائنس لرنس ٹو انڈرسٹینڈ ہیومن نیچر. اگر سائنس جو ہے وہ اس قابل ہو جائے کہ اچھے طریقے سے انسانی فطرت کو سمجھ سکے، اٹ ول بی ایبل ٹو برنگ ہیپینس ان ٹو آر لائفز. تو پھر یہ ہماری زندگیوں میں خوشی لے کے آئے گی. صرف جنگیں خون خرابہ قتل و غارت نہیں لے کے آئے گی بلکہ خوشی لے کے آئے گی. اگر سائنس جو ہے وہ یہ سمجھے، انسانی نیچر کو سائنٹیفکلی انالائز کریں اور پھر امپلیمنٹ کریں، تو اس سے پھر انسانی زندگی میں بہتری ہوگی. وچ مشینز اینڈ فزیکل سائنس ہیو فیلڈ ٹو کریٹ. کہتا ہے کہ جو مادی سائنس ہے یا مشینیں جو بنائی گئی ہیں مختلف، وہ انسان کو وہ خوشی پرووائڈ نہیں کر سکتی جو کہ اس کی نیچر کو سمجھتے ہوئے چیزوں کو مینیج کرے نا سائنٹیفکلی، جو ہم اس طرح سے خوشی دے سکتے ہیں انسان کو. مشینیں اور طبعی سائنس وہ اس خوشی انسان کو نہیں دے سکتی. جی یہ تو تھا آپ کا پیراگراف. کل بھی میں نے اسے آپ کو پڑھ کے بتایا تھا سارا، لیکن اس کے ساتھ میں نے اس کی اردو ٹرانسلیشن نہیں دی تھی، اور میں نے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے اردو ٹرانسلیشن دی ہے. کیا آپ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ یس سر. اب یہ کمپریہنشن کا ایک پیراگراف تھا جو کہ یونیورسٹی لیول کا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کو یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ جو آپ پیراگراف کر رہے تھے وہ ایسے ہی تھے، ہلکے پھلکے سے تھے. یہ اصلی پیراگراف جی ہے، ٹھیک ہے نا. یس سر. اب اس کے سلوشن کی طرف چلتے ہیں، ٹھیک ہے. جی سر. جو یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی 2010 میں جو پیراگراف آیا اس کا پہلا کویسچن کیا تھا؟ وائی آر مورل سیلف کنٹرول اینڈ ایکسٹرنل پروہیبشن آف اینارکک انسٹنکٹس. کہتا ہے کہ یہ کیوں ایسے ہے کہ کیوں اپنے آپ کو اخلاقی طور پر قابو میں رکھنا اور بیرونی طور پر برے کاموں سے باز رہنا باغیانہ جبلتیں ہیں. یعنی کہ یہ نیگیٹو ہے. ہم نے یہی پڑھا تھا نا کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ زور و شور سے کنٹرول میں رکھنا، بہت زیادہ اپنے اوپر پابندیاں لگانا، یہ اچھا نہیں ہے. یہی ہے نا. یس سر. ہاں، تو ہم اس کا آنسر دیکھیں. آنسر پہلے میں اردو میں پڑھ رہا ہوں. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اخلاقی طور پر اپنے آپ کو قابو میں رکھنا اور بیرونی طور پر برے کاموں سے بچے رہنا ایک مفید معاشرے کے لیے ضروری باتیں ہیں. لیکن اگر ان پہلوؤں پر سختی سے عمل کیا جائے، یعنی بہت زیادہ اپنے اوپر سختی کی جائے، تو وہ ایک مہلک شکل اختیار کر لیتے ہیں، یہ جو جذبات ہوتے ہیں، اور مجرمانہ رویے کو جنم دیتے ہیں. اب میں اس کو انگلش میں پڑھ رہا ہوں. دیر از نو ڈاؤٹ
آپ اپنا اسپیکر بند رکھیں. دیر از نو ڈاؤٹ, اس میں کوئی شک نہیں, دیٹ مورل سیلف کنٹرول کہ اخلاقی طور پر خود کو قابو میں رکھنا, اینڈ ایکسٹرنل پروہیبشن آف ہارمفل ایکٹس, اور بیرونی طور پر برے کاموں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا, لک بینیفیشل, یہ بڑے مفید نظر آتے ہیں فار اے ویلفیئر سوسائٹی, ایک مفید اچھے معاشرے کے لیے یہ اچھی باتیں نظر آتی ہیں. بٹ لیکن اف دے آر فورسفلی فالوڈ, اگر آپ انہیں زبردستی ان پر عمل کریں گے, اپنے آپ کو کروائیں گے, دے ایزیوم اے ویری فیٹل اسٹیٹ, تو وہ اختیار کر لیتے ہیں بہت ہی مہلک حالت, وچ ریزلٹس ان کرمنل بیہیویئر, جو کہ مجرمانہ رویے کی صورت میں سامنے آتی ہے. جی, اس جواب کو آپ نے سمجھا؟ یس سر. چلیں اب آپ نے اپنے جواب کے ساتھ اس کا کمپیریزن بھی کرنا ہے. جی سر. آپ کا جواب گرامیٹیکلی ٹھیک ہونا چاہیے, اگرچہ کہ بالکل کانسیپٹ یہ ہونا چاہیے, کانسیپٹ جی کی سر. بات ہے, اور گرامر آپ کی ٹھیک ہونی چاہیے, اسپیلنگ ٹھیک ہونی چاہیے, بالکل ایز اٹ از کاپی پیسٹنگ آپ نے نہیں کرنی. ہم دوسرے کویشچن کی طرف چلتے ہیں. واٹ از دی ایڈیکویٹ میتھڈ ٹو ڈیل ود آر اینتھک انسٹنکٹس؟ کہتے ہیں کہ جو ہماری باغیانہ سوچیں ہیں ان پر قابو پانے کا مناسب طریقہ کیا ہے, یہ اس نے سوال کیا. ٹھیک ہے, میں اس کا اردو پہلے پڑھتا ہوں. باغی جبلتوں کو مطمئن رکھنے کا مناسب طریقہ اختیار کرنا چاہیے بندے کو. سائنس کو اس حوالے سے سائنسی انسانی رویوں کا گہرا مطالعہ کرنا چاہیے. یعنی کہ اس نے یہی کہا کہ سائنس جو ہے وہ انسانی رویوں کا مطالعہ کرے اور پھر سائنٹیفکلی انہیں ہینڈل کرے. تو اس طرح سے ہم اپنے باغیانہ احساسات اور جبلتوں پر قابو پا سکتے ہیں. دیر از دا نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ اے سوٹیبل وے, ضرورت ہے کہ ہم مفید راستہ, مناسب راستہ اختیار کریں, ٹو اپیز, تاکہ ٹھنڈا کر سکیں. اپیز کا مطلب ٹھنڈا کرنا, مطمئن کرنا. اینتھک انسٹنکٹس, اپنی باغیانہ جذبات کو, ہیومن بیہیویئر, انسانی رویے کو, شوڈ بی اسٹڈیڈ ڈیپلی, بہت گہری طریقے سے اس کو اسٹڈی کیا جانا چاہیے بائی سائنس کی طرف سے, ان دس ریگارڈ, اس حوالے سے. ٹھیک ہے, اس کا آنسر آپ نے سمجھا؟ یس سر. آگے چلتے ہیں. واٹ شوڈ بی دا بیسس آف اینی ریئل امپروومنٹ ان ہیومن لائف؟ انسانی زندگی میں حقیقی بہتری اگر آپ لانا چاہتے ہیں تو اس کی بنیاد کیا ہے, یہ اس نے کویشچن آپ سے کیا ہے. اس کا پہلے میں اردو پڑھ دوں. انسانی فطرت کا مطالعہ بنیادی چیز ہے جو کہ انسانی زندگی میں بہتری لانے کے لیے ضروری ہوتی ہے, اور دنیا کو انسانی رویے کا مطالعہ کرنے کے لیے بہت سارا خرچہ یا سرمایہ ایک طرف رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. دا فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ, جو بنیادی ضرورت ہے, ٹو برنگ امپروومنٹ ان ہیومن لائف, کہ انسانوں کی زندگی میں بہتری آ جائے, از ٹو اسٹڈی ہیومن نیچر, وہ یہ ہے کہ ہم انسانی فطرت کا مطالعہ کریں. اینڈ دا ورلڈ شوڈ پٹ اسائڈ ہیوی ایکسپینس, اور دنیا کو بہت زیادہ خرچہ جو ہے ایک طرف رکھنا چاہیے فار سائنٹیفک اسٹڈی آف ہیومن بیہیویئر, تاکہ انسانی رویے کا سائنسی مطالعہ کیا جا سکے. جی آگے چلتے ہیں فردر. ہمارا چوتھا کویشچن کیا پوچھ رہا ہے جی ایگزامینر یونیورسٹی کا آپ سے؟ ہاؤ کین سائنس ہیلپ ہیومینٹی ٹو اچیو ہیپینیس؟ کس طرح سے سائنس معاونت کر سکتی ہے کہ آپ خوشی حاصل کریں, انسان خوشی حاصل کرے, سائنس کس طرح سے اس کی معاون ہو سکتی ہے؟ اب میں اس کا انگلش پڑھوں گا, اردو تو نیچے لکھی ہوئی ہے. سائنس کین بی اے ٹول ٹو برنگ ہیپینیس ٹو مین. سائنس ایک آلہ ہے جو کہ خوشی لا سکتی ہے انسان کے لیے. اف اٹ گیٹس ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ آف ہیومن نیچر, اگر سائنس کو سمجھ ہے گہرائی میں انسانی فطرت کی, تب یہ جو سائنس ہے ہیپینس جو ہے لا سکتی ہے انسان کے لیے. مشینز ہیو ریمینڈ انسکسیزفل ان دس کانٹیکسٹ, اس حوالے سے, ان دس کانٹیکسٹ, اس حوالے سے مشینیں جو ہیں انسکسیزفل, ناکام ریمین رہی ہیں. کہتے ہیں مشینیں اس سلسلے میں ناکام رہی ہیں. یہ آپ کا چوتھا کویشچن ہے. ٹھیک ہے نا, یہ 3 نمبر کے ہوتے ہیں, 12 نمبر یہ کویشچن کے ہوتے ہیں, پھر ٹائٹل کے 2 نمبر ہوتے ہیں, باقی نمبر پریسی کے ہوتے ہیں.
اب سجیسٹ اے سوٹیبل ٹائٹل فار دا پیسج، کہ اس اقتباس کا کوئی بھی بہترین عنوان وہ بتائیے. اور میں نے اس کا ٹائٹل ایک آپ کو نکال دیا ہے، اور بھی بہت سے ٹائٹل بن سکتے ہیں. سائنس اے ٹول فار ہیومن ہیپینس. سائنس ایک ایسی چیز، ایک ایسا آلہ جو کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں انسانی خوشی کے لیے. ایک یہ ٹائٹل ہے. آپ نے بھی کوئی ٹائٹل لکھا ہوگا یقیناً. آپ نے کیا ٹائٹل اس کا لکھا ہے؟ سر ایک سر میں نے لکھا ہے سر، ہیومن نیچر مسٹ بی دا بیسک آف اینی ریئل امپروومنٹ. اچھا، آپ نے لکھا ہے نا، جو آپ نے جملہ لکھ دیا، آپ نے ہیومن نیچر. ہاں، آپ نے اس کا ٹائٹل، ٹھیک ہے نا، جی سر. بینیفٹس آف سائنٹیفک اسٹڈی فار ہیومن بیہیویئر، اس طرح سے کر کے آپ کو بنانا چاہیے. جملہ نہیں لکھنا. جملہ، یہ آپ کا ٹائٹل کا کانسیپٹ صحیح ہے، لیکن آپ نے اس کو جملے کی شکل میں نہیں لکھنا، آپ نے اس کو عنوان کی شکل میں لکھنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ میں نے تو ادھر. جی اب آپ جب مجھے دکھائیں گے تو ایک عنوان کی شکل میں مجھے آپ نے دکھانا ہے. آگے چلتے ہیں جی فردر. اس کی پریسی یہ بنائی گئی ہے، ٹھیک ہے. اس کو مختصر کر کے جو ہم نے لکھا ہے، یہ اس کا لاسٹ ہے، اور اس کے میکسیمم نمبر ہوتے ہیں. تو پریسی اس کی جی جو بنائی ہے میں نے، اس میں کوشش کی ہے کہ اپنی طرف سے ورڈ زیادہ ہوں. این انڈیو اسٹریس. چلیں، آپ جو نامناسب زور ڈالتے ہیں آن مارل اسپیکٹس، اخلاقی پہلوؤں پر، جب آپ غیر ضروری دباؤ ڈالتے ہیں اخلاقی پہلوؤں پر، کین پروو فیٹل سم ٹائمز، تو بعض اوقات وہ چیز بڑی مہلک ثابت ہوتی ہے. ایز دے ایزیوم، کیونکہ وہ جذبات اختیار کر لیتے ہیں، ادر ڈسٹریکٹیو شیپس، دوسری تباہ کن شکلیں، کیونکہ وہ جذبات دوسری تباہ کن شکلیں اختیار کر لیتے ہیں. اینارکک انسٹنکٹس، جو باغیانہ جذبات ہوتے ہیں، کین بی اپیزڈ، انہیں آپ مطمئن رکھ سکتے ہیں، ان کی تشفی کر سکتے ہیں، بائی ان ڈیپتھ اسٹڈی آف ہیومن نیچر. اگر آپ ہیومن نیچر کا بہت گہرا مطالعہ کریں، بائی سائنس کے ذریعے، اینڈ پٹنگ اسائڈ، اور بہت زیادہ خرچہ رکھیں، کنسیڈریبل ایکسپینس، کافی زیادہ خرچہ، فار دس پرپز، اس مقصد کے لیے. ہیومن ہیپینس کین ناٹ بی دا ریزلٹ آف میکینیکل اور فزیکل پروگریس. انسانی خوشی وہ نتیجہ نہیں ہو سکتی کسی بھی مشینی یا مادی ترقی کا. انسانی خوشی کا اس سے تعلق نہیں ہے. جی اسٹوڈنٹس، یہ آج کا پیراگراف تھا. اس کا ہم نے ان ڈیپتھ انالیسس کیا ہے. اس میں اردو بھی آپ کو ساتھ ساتھ فلی پرووائڈ کی گئی ہے. تو ایسے ہی اسی ایکسپیرینس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے دوسرے پیراگرافس کو بھی دیکھنا ہے. اور انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں آپ کو پنجاب یونیورسٹی یا دوسری یونیورسٹیز میں جتنے بھی یہ کمپریہنشن کے پیراگرافس ہیں، کوشش یہ ہوگی کہ اسی طرح سے آپ کو وہ سولو کر کے پہلے بتائے جائے، پھر سولو کر کے دیے جائیں، تاکہ آپ کو میکسیمم پریکٹس مل سکے. تو آج کا جی یہ ہمارا لیکچر یہیں تک تھا. میرے ساتھ جڑے رہنے کا آپ کا شکریہ. انشاءاللہ اب اگلے لیکچر میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. آئی وش یو ویری بیسٹ آف لک. فی امان اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.